دوستو کیا کبھی آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال آیا کہ کرنسی نوٹ جنہیں ہم روزمرہ زندگی کے اندر لین دین کے لیے استعمال کرتے ہیں صرف کاغذ کے ٹکڑے ہی تو ہیں، پھر ان کی اس قدر ویلیو کس وجہ سے ہے؟ اور ہماری گورنمنٹ یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان جس کے پاس پیسہ چھاپنے کی مشین ہے وہ کیوں انلمیٹڈ کرنسی نوٹ چھاپ کر ہر شخص کو ایک ہی وقت میں کروڑ پتی کیوں نہیں بنا دیتے؟ جس سے کیا ہی اچھا ہو کہ ہر شخص کے پاس انلمیٹڈ پیسہ آ جائے اور پورے ملک سے غربت بالکل ہی ختم ہو جائے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی؟ اس سوال کا جواب ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے، مگر پہلے یہ سمجھ لیں کہ کرنسی دراصل ہوتی کیا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو اس کاغذ کے ٹکڑے کو اس قدر ویلیو دیتی ہے؟ دوستو انسان ابتدا میں لین دین کے لیے بارٹر سسٹم یعنی چیزوں کے بدلے چیزیں دے کر تجارت کیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس کچھ گندم ہے اور وہ ایک فکس مقدار کے اندر چاولوں کے بدلے میں اپنی گندم چاولوں والے شخص کو بیچ رہا ہے، لیکن یہ طریقہ اتنا ریلائبل نہیں تھا۔ چیزوں کی ویلیو طے کرنے کے لیے انسان نے گولڈ یعنی سونے کو سٹینڈرڈ بنایا، جو کہ ایک قیمتی دھات ہے۔ اس نے سونے کے سکوں کو اس کی ویلیو کے حساب سے لین دین کے لیے استعمال کیا، لیکن پھر آیا کرنسی نوٹوں کا دور اور بینکنگ سسٹم کا آغاز ہوا۔ بینکوں نے لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے پاس موجود تمام گولڈ ہمارے پاس بطور ضمانت رکھوائیں اور اس سونے کی مالیت کے بدلے میں ہم آپ کو ایک ایسا نوٹ دے دیں گے یا ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا دے دیں گے جو کہ ہماری گارنٹی سے جاری ہوگا اور آپ اس کو لین دین کے لیے سکوں کی طرح کرنسی کے طور پر استعمال کر سکیں گے۔ اسی لیے آج بھی ہمارے کرنسی نوٹوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، اور حکومت پاکستان ان نوٹوں کی گارنٹی اسٹیٹ بینک کے تھرو دیتی ہے، جو کہ پاکستان کا سینٹرل بینک ہے، اور پورے پاکستان کے بینک اسی کی پالیسیز کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی کہ اسٹیٹ بینک جو بھی نوٹ چھاپ رہی ہے اس کے بدلے میں اس کے پاس اسی مالیت کا ریزرو گولڈ موجود ہے، اور وہ ہر ایک ایسے شخص کو یہ گولڈ دینے کی پابند ہے جس کے پاس اسٹیٹ بینک کی ضمانت سے جاری ہوا کوئی بھی کرنسی نوٹ موجود ہے۔ پاکستان کے اندر سینٹرل بینک اسٹیٹ بینک ہے، جبکہ پوری دنیا کے ممالک کے اندر ان کا سینٹرل بینک کسی بھی اور نام سے ہو سکتا ہے، جو نوٹوں کو ان کی ویلیو کے حساب سے چھاپتا ہے اور گارنٹی دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس نوٹ کی ویلیو بنتی ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر یہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ اب جو بھی گورنمنٹ چاہے جتنا چاہے اپنی ضرورت کے مطابق کرنسی نوٹ تو چھاپ سکتی ہے۔ یعنی کہ آج دنیا کی ہر گورنمنٹ آزاد ہے کہ وہ جتنا بھی چاہے پیسہ بنا ریزرو کے یعنی بنا گولڈ کے چھاپ سکتی ہے اور اس پیسے کی گارنٹی دے سکتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ دوستو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جنہیں سمجھنے سے پہلے میں آپ کو زمبابوے کی مثال دیتا ہوں۔ سال 2002 کے اندر زمبابوے کے صدر گیبی نے یہ سوچا کہ ہمارے ملک پر قرضہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جسے چکانے کے لیے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں گورنمنٹ چلانے کے لیے، اور لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ بالکل نہیں ہے۔ ہاں لیکن ہمارے پاس پیسہ چھاپنے والی مشین ضرور ہے، تو کیوں نہ ہم جتنا چاہے جب چاہے پیسہ چھاپ کر ہر شخص کو امیر بنا دیں، اپنا قرضہ بھی اتار دیں اور ہمارے پورے ملک سے غربت کو ختم کر دیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور انلمیٹڈ نوٹ چھاپنے شروع کیے گئے۔ 2008 تک اس ملک نے اتنے نوٹ چھاپ دیے کہ ہر شخص ارب پتی بن گیا، ہر ایک شخص کے پاس پیسہ تھا، لہٰذا اتنا پیسہ ہونے کے بعد کوئی بھی شخص کام نہیں کرنا چاہتا تھا، جو کہ obvious سی بات ہے کہ اگر آج گھر بیٹھے ہر شخص کے پاس اربوں روپے آ جائے تو کون شخص بھلا فیکٹری میں جا کر سارا دن تھکانے والی جاب، سرکاری نوکری یا بزنس کرنے کا سوچے گا؟ اس سے ہوا یہ کہ ملک کے اندر پروڈکشن کم ہونے لگی، جو چیزیں پہلے سے ملک کے اندر موجود تھی ان کے ریٹ ہر 24 گھنٹے کے بعد ڈبل ہونے لگے، کیونکہ چیزیں کم تھی اور خریدار زیادہ تھے اور ہر شخص کے پاس اس چیز کو خریدنے کے لیے پیسہ تھا۔ یعنی کہ چیزوں کی ڈیمانڈ زیادہ تھی اور سپلائی کم، جس سے قیمتیں مسلسل بڑھنے لگیں۔ یہ قیمتیں اس قدر بڑھ گئی کہ گورنمنٹ کو 10 لاکھ اور ایون کہ 100 ٹریلین تک کے نوٹ کو چھاپنا پڑا۔ ایک بریڈ لینے کے لیے لوگ گاڑی بھر کر پیسہ لے کر جاتے اور 10 لاکھ اور کئی ملین کے اندر ایک بریڈ کھانے کے لیے اس ملک میں فروخت ہونے لگی۔ زمبابوے کی کرنسی کی ویلیو بالکل گر گئی اور عام طور پر مہنگائی کی شرح یا انفلیشن جو کہ 3% کے قریب رہنی چاہیے، زمبابوے کے اندر اس کی ویلیو 6.56 ٹریلین گنا تک بڑھ گئی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈیجٹ میں 22 نمبر آتے ہیں، جس کے بعد گورنمنٹ نے آخرکار یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے پاس موجود تمام نوٹوں کو آگ لگا دیں، کیونکہ اب ان نوٹوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس ملک نے فورن کرنسی نوٹس یعنی کہ ڈالر اور یورو کا استعمال شروع کیا، اور آج تک اس ملک کے اندر یہی کرنسی نوٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صرف پیسہ چھاپ کر لوگوں کو امیر بنا دینا غریبی ختم کرنے کا حل نہیں ہے، اس سے الٹا مہنگائی یا انفلیشن بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ ہر شخص کے پاس دولت آ جاتی ہے اور ریسورسز کم ہونے لگتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک ملک کے اندر 10 لوگوں کے پاس 10 روپے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل اس ملک کے لوگوں کے پاس 100 روپیز ہیں، صرف 100 روپے کے نوٹ اس پورے ملک کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ اس ملک میں اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ صرف 100 روپے تک ہی بیچ سکتا ہے،
क्योंकि इस मुल्क के पास रिसोर्सेज ही सिर्फ 100 रुपए तक के मौजूद हैं, और अगर वो इससे ज्यादा के नोट छापेगा तो इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी की या चीज की कीमत भी बढ़ जाएगी। इसे एक मिसाल से ऐसे समझ लें कि फर्ज करें कि गवर्नमेंट 100 रुपए के नोट के बाद 1000 रुपए के नोट को मजीद छाप देती है, तो अब इस गाड़ी की कीमत जो कि पहले 100 रुपए थी, अब इस गाड़ी की कीमत हो जाएगी 1100 रुपए। यानी कि महंगाई भी इसी हिसाब से बढ़ेगी जितना लोगों के पास पैसा होगा। आज हमारा मुल्क पाकिस्तान मुसलसल करेंसी डिवैल्यूएशन का शिकार है। रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है करप्शन, यानी मुल्क का पैसा लूट कर बाहर ले जाना, गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स पर कर्जा लेकर पैसा लगाना और फिर इन कर्जों के साथ साथ इसका सूद भी अदा करना, जिससे होता यह है कि पाकिस्तानी पैसा मुल्क से बाहर जाता है। सो गवर्नमेंट को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मजीद नोट छापने पड़ते हैं और इसी से हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर टैक्स नेट भी ज्यादा फाल नहीं है। ज्यादातर लोग जिन पर टैक्स लगता है वो टैक्स देते नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एनर्जी क्राइसिस, जिससे ज्यादातर इंडस्ट्री तंग आकर बाहर शिफ्ट हो रही है, मुल्क से एक्सपोर्ट्स का कम होना, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारा मुल्क प्रोड्यूस करके बाहर के मुल्कों को बेच सकता है और बाहर का पैसा हमारे मुल्क में ला सकता है, इस पर कोई तवज्जो न देना। इसके अलावा पूरी दुनिया की तरफ से लगाई गई कोई ऐसी पाबंदी जिसकी वजह से बाहर मुल्क की कंपनियां किसी भी मुल्क के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट न करें, इसकी वजह से भी उस मुल्क की नोट की वैल्यू कम होती है। और यही सेम हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ भी है, और गवर्नमेंट अपने कर्जे उतारने के लिए और अपने अखराजात पूरे करने के लिए मुसलसल करेंसी नोट छाप रही है, जिससे रुपए की कदर मुसलसल कम हो रही है। दोस्तों, इसके अलावा सोचने की बात यह है कि हम लोग क्यों दिन रात मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पैसा कमा सकें, उससे चीजें खरीद सकें। सो अगर हर शख्स के पास बैठे बैठे पैसा आ जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? क्या अगर मजदूर के पास या रेडी लगाने वाले शख्स के पास भी अगर घर बैठे अरबों रुपए आ जाए तो क्या भला वो काम करेगा? यकीनन बिल्कुल नहीं करेगा, जिससे चीजों की डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी और इसी वजह से महंगाई बढ़ेगी। कोई भी गवर्नमेंट अपना पैसा छापने की हद जीडीपी के जरिए तय करती है, यानी कि इस मुल्क के अंदर एक साल के अंदर पैदा होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज या मॉनेटरी वैल्यू, इसकी वैल्यू के बराबर ही कोई भी गवर्नमेंट नोट छाप सकती है। यानी कि आसान अल्फाज में इतना पैसा छाप सकती है जितना एक साल के अंदर इस मुल्क के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज पैदा होती हैं। अगर वो इससे ज्यादा छापेगी तो इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ेगी। फर्ज करें कि एक मुल्क है जिसके अंदर एक ही गाड़ी मौजूद है, लेकिन इसके खरीदार बहुत ज्यादा हैं। हर खरीदार के पास इसे खरीदने के लिए पैसा है। सो अब इस गाड़ी को बेचने वाला अपनी इस गाड़ी को मैक्सिमम रेट पर नीलामी में बेचेगा, यानी कि महंगे से महंगा। पाकिस्तान में इस वक्त जेरे गर्दिश नोटों की मालियत 50 खरब, 10 अरब और 74 करोड़ के करीब है, जो कि तारीख की बुलंद तरीन सतह है। इसकी आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए यह मजीद नोट छापने की बजाय IMF से शराइत पर और मुल्की असासों को गिरवी रखकर कर्जे ले रही है। यानी कि आसान अल्फाज के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई ही इसकी सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जितना भी चाहे नोटों को नहीं छाप सकती, वरना इसका हाल भी जिम्बाब्वे जैसा होगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।